حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے اور اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس مجلس میں جو انسان سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ میں نے اتنی مجالس میں بیٹھ کر اس کتاب کو آج مکمل کیا ہے، تو میں آخر پہ حدیث تسبیح کو بیان کرتا ہوں تاکہ اس حدیث تسبیح کی برکت سے ان تمام مجالس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ میرے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اور ایک آخری بات اور بھی ہے، جب میں نے اپنے استاد سے حدیث مبارکہ پڑھی تھی تو جس طرح کا ذہن ہوتا ہے نا، پھر ویسی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں نا بلی کو خواب چھچڑوں گے، وہ بیچاری اس کو یہ کھانا ہوتا ہے تو اسی کے خواب بھی دیکھتی ہے۔ تو استاد نے مجھے کچھ باتیں بتائیں کہ امام بخاری نے یہ حدیث کیوں بیان کی، تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے اپنے استاد کو بتائی کہ حضرت میرے ذہن میں تو اس کا یہ مطلب آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا، یہ اللہ کے عذاب کو ٹال دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور یہ اتنی بڑی مصیبت تھی کہ ٹلتی نظر نہیں آتی تھی، تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یوسف علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے، باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب مچھلی کے پیٹ سے باہر کس نے نکالا؟ تسبیح نے نکالا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث مبارکہ حدیث تسبیح کو چنا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ طلباء اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو جائیں گے، پھر کوئی کسی جگہ خطابت کے منصب سنبھالے گا، کسی جگہ درس قرآن کا منصب سنبھالے گا، کسی جگہ کوئی اور نوکری کرے گا، تجارت کرے گا، ان کو دنیا سے واسطہ پڑے گا۔ اب جب واسطہ پڑے گا نا تو ان کو مشکلات پیش آئیں گی۔ اب مشکلات پیش آئیں گی تو یہ چاہیں گے ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی ہمیں عمل بتا دیتا۔ تو امام بخاری نے فرمایا ان کو عمل میں ہی بتا دیتا ہوں، اگر یہ تسبیح کی کثرت کریں گے اللہ ان کو حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ کئی دفعہ بندہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں گھس جاتا ہے نا، نکلتا نہیں، قرض ہے ادا نہیں ہوتا، کاروبار ہے چلتا نہیں، یا بچی ہے تعلیم مکمل کر لی گھر میں ہے اس کو رشتے نہیں آ رہے، اب بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی، پریشان ہے ماں باپ بھی بچی بھی، مگر کریں تو کیا کریں؟ تو اللہ ہی ان کے لیے رشتہ بھجوائے گا تو بچی کی رخصتی کریں گے نا ماں باپ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث تسبیح لکھ دی کہ ایسی حالت میں اگر یہ بچی تسبیح کو زیادہ پڑھے گی اللہ تعالیٰ اس کو حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، اس کے لیے رشتہ آئے گا اور ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے حدیث تسبیح کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس لیے آخر پہ چنا تاکہ اس کی کثرت کر کے طالب علم زندگی کی مشکلات سے نجات پا جائے اور اللہ اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لے۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر اللہ عنہ نے ایک بندے کو درے لگوائے، جیسے پولیس والے جوتے مارتے ہیں نا، تو عمر اللہ عنہ نے اس بندے کو جوتے لگوائے۔ اب اس زمانے کے ملزم بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان کے اندر نیکی ہوتی تھی، تو جب جلاد نے اس کو پہلا جوتا لگایا نا تو اس ملزم نے وہ جوتا کھانے کے بعد کہا سبحان اللہ، اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ حضرت عمر اللہ نے یہ سنا تو انہوں نے جلاد کو منع کر دیا کہ داہ اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ قریب تھے، وہ بھی بڑے قاضی بڑے عالم تھے صحابی، وہ مسکرا پڑے۔